الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم ایک اور بہت ہی پیاری نشست تقریب آمین جو کہ حافظ محمد مقیت بن فیصل انہوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن کو آج مکمل کیا ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم یہاں سارے حاضر ہیں اور آج ہمیں انشاءاللہ حافظ محمد مقیت بن فیصل قرآن پاک کا آخری سبق سنائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ حافظ صاحب بھی موجود ہیں اور حافظ صاحب کے والد صاحب بھائی فیصل صاحب ماشاءاللہ یہ بھی موجود ہیں، اور مقیت کے جو استاذ کرام ہیں ادھر بھی قاری حسنین صاحب ہیں، قاری عمر صاحب ہیں، ادھر قاری حسنین صاحب ایک اور ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ مقیت کے استاذ کرام میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سارے یہاں حاضر ہیں۔ تو ایک دو بات صرف میں قرآن کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان فرمائیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اب ہمارا مسلمانوں کا اس وقت جو موجودہ دور میں جو مسلمان ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفار کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں ان پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کفار سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور جو کفار ہے وہ ہمارے قرآن پر ریسرچ کر کر کے وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہی تو وہ قرآن تھا جس کو پکڑ کے صحابہ اکرام کیسر و کسریٰ کے دروازوں تک جا پہنچے، یہی وہ قرآن تھا کہ جس کو پکڑ کر صحابہ اکرام نے اتنی زیادہ فتوحات حاصل کی، یہی وہ قرآن تھا کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں پر جنگوں کے اندر سکینہ اترتا تھا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتا تھا، اور یہی وہ قرآن تھا جس پر ریسرچ کر کر کے ہمارے علماء سائنس کو انہوں نے تحقیقات کر کے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سائنسدانوں میں سے سب سے جو بڑے سائنسدان ہیں آج بھی ان میں مسلمان سائنسدانوں کا نام ہے، اور ان کی کتابوں کو لے کر آج بھی انگریز تحقیقات کرتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے ذریعے سے ہی قومیں عروج پاتی ہیں، اور جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی ایک رسی اللہ کے دستے قدرت میں ہے جیسا اس کے شان کے لائق ہے، اور ایک سرا ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نے قرآن کو پکڑنا ہے یا کسی اور چیز کو پکڑنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو پکڑیں گے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہو، وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، وہ قرآن کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے اندر وہ چیزیں پیدا فرمائے گا، نور عطا فرمائے گا، وہ سکینہ عطا فرمائے گا جس چیز کی انسان کو تلاش ہوتی ہے نا، اس قرآن کے ذریعے سے اس کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آئیں ہم حافظ صاحب سے قرآن پاک کا آخری سبق سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظیم. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ماشاءاللہ. مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ محمد مقید کے والد صاحب بھائی فیصل صاحب جو کہ یہاں موجود ہیں، اور جو ان کے دیگر اہل خانہ جو ویڈیو کے ذریعے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. آپ سب کو بھی مبارک ہو کہ ایک حافظ قرآن جو بعمل حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے گھر والوں کے لیے شفاعت کا سامان بنے گا. کل قیامت والے دن ایک حافظ قرآن 10 افراد کی اپنے خاندان میں سے شفاعت کرنے والا ہوگا. تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. آج دنیاوی لحاظ سے اگر کسی کچہری میں کسی تھانے میں کسی کی سفارش چل جائے نا تو ہم کہتے ہیں یار اس بندے کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھو، اس کی بڑی سفارش چلتی ہے. تو سوچیں کہ جس کی سفارش اللہ تعالیٰ تک چلے گی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے وہ شفاعت کرے گا اپنے خاندان والوں کی، تو اس کا کیا مقام ہوگا. اور حافظ قرآن کو تو حضور نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نور کے تاج پہنائے گا ہے، اور نور کے تاج ان کی روشنی ایسی ہوگی کہ سورج سے بھی زیادہ ان کی روشنی ہوگی. اور لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان بچوں کے ماں باپ ہیں جن کی اولادیں حافظ قرآن ہیں. بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے بچوں کو حفظ قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور باعمل حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس بچے کے حوالے سے یا ادارے کے حوالے سے اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو. جی فیصل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سر جی سب تو پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا استاد اکرام دا جنہوں نے محنت کی ہے. قاری حسنین صاحب نے سانو گائیڈ کیتا سی پہلے یعنی کہ 1.5 سال اسی مقید صاحب نے پہلے ایک اور مدرسے 'ਚ پڑھایا لیکن ان دی منزل تو اسی سیٹسفائی نہیں سا ہے. ਤੇ قاری حسنین صاحب ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੁਕੀਦ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਮੁਕੀਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ کہ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ کہ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਨੀ کہ اللہ تعالیٰ انہوں کامیاب کرے ਤੇ بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس ادارے میں بچے پڑھ رہے ہیں سب کو بعمل حافظ قرآن بنائے، اور جنہوں نے اس ادارے کی جگہ کو وقف کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آج ادھر بچے پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر ثواب پہنچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور جو بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بعمل حافظ قرآن بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.